اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اور ایسے ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں سنایا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اس کی حفاظت فرمائی، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت 40 دن آگ میں کی، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت 100 تلواروں کے نیچے کی۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، کلمے کا دوسرا چیز محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اللہ رب العزت کو دنیا معافیہ سے زیادہ محبوب فرماتے ہیں کہ جس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت کا یعنی اس کی نبی کا ایک سنت زندہ کیا، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ رب العزت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کلمے کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن ایک فضیلت یہ ہے کہ جو بھی ایک بھی کلمے والا یہ روئے زمین پر باقی رہے گا، یہ دنیا کا نظام قائم و دائم رہے گا، اور جب ایک بھی کلمے والا نہ ہو روئے زمین پر اور ایک بھی اللہ والا نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس زمین کی نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کی، یا اللہ مجھے ایسا وظیفہ دیجیے تاکہ میں اس پہ آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ تو کہہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ دے دے تاکہ میں اس کو آپ کو یاد کروں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اے موسیٰ اتنی وزنی کلمہ ہے، اگر 7 زمین اور 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ثابت ہوا کہ کلمے سے وزنی کوئی چیز نہیں۔ دوستو، یہ کلمہ جتنا بھی یعنی دین اور رات میں کوئی بھی پڑھتا ہے تو اس کا اعمال نامے سے برائیاں مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ دوستو، کلمے والا ہمیشہ کلمے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا کو دفع کرتا ہے۔ اور دوسرا دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو ایک بار مبارکباد ہو، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے قرآن پاک میں جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی اس سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے تو یہ آپ کی اتباع کرے، میں اس سے محبت کرنے لگوں گا اور اس سے محبت کرنے لگوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور میں غفور رحیم ہوں۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت سے کون انکار کرے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے انکار کیا، اصل میں حقیقتاً اس نے جنت سے انکار کیا۔ دوسری حدیث میں مفہوم ہے اس کا کہ یعنی جو بھی شخص میری سنت سے محبت کرے اصل میں اس نے مجھ سے محبت کی، جو میری سنت سے محبت کرے وہ اس نے اصل میں مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دوستو، کلمہ ہم نے پڑھا، اللہ کے احکامات ہم سب پہ فرض ہوئے۔ اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ نماز مومن کا معراج ہے اور اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے اور شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ اے نبی جی میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو لوگ ان 5 نمازوں کا اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو میں اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، اور
نمازوں کا اہتمام نہ کرے اس کا مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں. دوسری حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ سراسر ظلم اور نفاق، سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا پھر جو منادی کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. دوسری حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ یعنی کوئی شخص مؤذن کی آواز سنے اور بلا عذر مسجد کو یعنی نماز کو نہ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور سے کیا مراد؟ آپ سے فرمایا کہ مرض ہو یا کوئی خوف. تو دوستو ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کیونکہ روز ہمیں 5 وقت مسجد سے بلاوا آتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہے، اللہ سب سے بڑے ہے. حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو جو لوگ گھر میں وضو کر کے مسجد کی طرف آتے ہیں تو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی دی جاتی ہے اور ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک خطا معاف ہوتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے کہ ابو مسلم کہتے ہیں میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے. اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے صاحب نے آپ سے ایک یعنی حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے اس دن کے وہ گناہ جو اس کے چلنے سے ہوئے ہو اور وہ گناہ جس کی آنکھوں سے ہوئے ہو اور وہ گناہ جس کے ہاتھوں سے ہوئے ہو اور وہ گناہ جس کے کانوں سے صادر ہوئے ہو اور وہ گناہ جس کے دل میں پیدا ہوئی سب معاف فرما دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ نے فرمایا یہ حدیث میں نے کئی مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے لائے اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے پاس جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں.